اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں بھائی۔ کیا شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل رکھنا چاہیے، اگر توانائی ہے، طاقت ہے، بالکل، کیونکہ بعد میں رکھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں تو اللہ کی طرف سے ایسی رحمت برستی ہے، برکت برستی ہے کہ اللہ صحتوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کی بہت زیادہ حالت خراب ہو، ڈاکٹر ہی منع کرے کہ اس کی وجہ سے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جائے گی بہت زیادہ اور ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہو، پھر تو اللہ نے قرآن میں چھوٹ دیا ہے، پھر وہ اپنے اوپر جبر نہ کرے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنے اوپر زبردستی کی تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو اس لیے اگر ڈاکٹر منع کرے تو روزہ چھوڑنا ہے، اور اگر ڈاکٹر اجازت دے دے اور آپ کو بھی لگتا ہو کہ آپ طاقتور ہیں تو بالکل آپ روزہ رکھیں۔ میرا جب آپریشن ہوا سن 17 میں تو 2-3 سال میری طبیعت زیادہ خراب رہی تو میں نے نہیں رکھے، اب الحمدللہ 3-4 سال سے دوبارہ شروع کر دی، اللہ نے طاقت دی، الحمدللہ کوئی روزہ نہیں چھوٹتا۔ تو اس لیے بالکل شوگر بھی ہے مجھے، تو شوگر والے اپنے جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہی ثواب ملتا ہے؟ بھائی ثواب کی کتاب نہیں ہے قرآن، آپ یہ دیکھیں قرآن کو اللہ نے ہدی للناس کہا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور جو آنے والا مہینہ ہے وہ قرآن کا ہی مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس بار میرا کہنا ضرور مانیں، اپنا بڑا بھائی سمجھیں، اپنا ماموں سمجھیں، نانا سمجھیں، دادا سمجھیں، تایا چچا کچھ بھی سمجھ لیں، دوست سمجھ لیں، کہ آپ اس بار تلاوت کم کریں، ترجمہ زیادہ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ آپ اپنی زبان میں ہندی، انگلش، اردو میں ترجمہ پڑھیں اور ثواب کے چکر میں نہ پڑھیں۔ ثواب تو بہت چھوٹی چیز ہے یار، قرآن سے ثواب حاصل کرنا ایسا ہے جیسے توپ سے مکھی مار دی۔ ہدایت کی بات کرو نا، اللہ نے اگر آپ کو ہدایت دے دی اور آپ کے لیے جنت آسان کر دی قرآن کے ذریعے، تو آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کو کیا مل گیا۔ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی چاہیے؟ بالکل ملا سکتے ہیں بھائی، بہت سے لوگ نہیں ملاتے لیکن ملانی چاہیے، کیوں کیا کریں گے آپ خالی کھڑے ہو کے؟ اگر امام صاحب خاموش ہیں عصر میں اور ظہر کی نمازوں میں، یا مغرب کی 1 رکعت بعد کی یا عشاء کی 2 بعد کی، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ادھر ادھر آپ کا ذہن جائے گا کہ آپ اپنے مدرسے میں یا اپنے اسکول میں یا اپنی دکان پہ یا اپنی فیکٹری میں یا اپنی دفتر میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پھر آپ کی سوچ جو ہے وہ نماز سے آپ کو غافل کرے گی۔ کم سے کم آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ تو رہے گا کہ میں نماز میں ہوں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ بتاؤں، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو نماز جتنا حصہ تم سمجھ کے پڑھ رہے ہو نماز میں تمہارا اتنا حصہ ہے بس۔ تو اب آپ دیکھ لیں جتنی نمازیں ہم غفلتوں کی پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچ نہیں آپ کی غفلت کی نماز ہے۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ سمجھ کے نماز پڑھیں۔ میں تو کہتا ہوں عربی میں نماز کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لیں، عربی میں نماز پڑھیں اور ترجمہ آپ کے ذہن میں چلتا رہے۔ نماز کے ترجمے ہم نے چھپوائے ہوئے ہیں، وہ روحانی مرکز سے مل جائیں گے، ویسے تو نیٹ پہ بھی سب کچھ پڑا ہوا ہے اب، تو آپ بالکل ترجمہ یاد کر لیں، کم سے کم ان صورتوں کا جو آپ پڑھتے ہیں یا امام صاحب پڑھتے ہیں، تو کم سے کم آپ کی دلچسپی، آپ کو سرور آئے گا قرآن سننے میں انشاءاللہ۔ 15 شعبان کی رات کو عبادت ہی تو کرتے ہیں، پھر بدعت کیوں کہتے ہیں اسے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت ہی تو کی جاتی ہے، پھر بھی لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔ بھائی بدعت اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہ ہو اور اسے ضروری بنا لیا جائے ایمان کا حصہ، تو وہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ اگر آپ اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ کسی سال آپ نے عبادت کر لی کبھی نہیں کی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اسے کر لیا، جیسے میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ہر حال میں رات بھر جاگیں گے اور قبرستان جائیں گے، تو یہ بدعت اسی لیے بن گئی۔ تو عبادت تو اگر آپ مان لو عید کی اذان نہیں ہوتی، اگر آپ عید کی اذان دینے لگیں تو وہ پھر بدعت کہلائے گی نہیں کہلائے گی؟ تو وہ حالانکہ بالکل نئی چیز ہوگی، حضور نے کبھی عید کی اذان نہیں دی، صرف نماز ہوتی ہے سیدھی سیدھی۔ تو ہر وہ چیز جو حضور سے ثابت ہو وہ سنت ہے، اور جو حضور سے ثابت نہ ہو اسے ہم دین کا حصہ بنائیں گے تو وہ بدعت بن جائے گی۔ کیا کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ کیا کھڑے ہو کے کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، کھڑے ہو کے کھانا پینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے۔ حضرت علی جب کوفہ پہنچے اور لوگوں کو تعلیمات دینے لگے تو کھڑے ہو کے انہوں نے پانی پی کے دکھایا، اور یہ فرمایا کہ میں نے خود حضور کو کھڑے ہو کے کھاتے ہوئے بھی اور پیتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن یہ ایک آدھی مثال ہے، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔
اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کسی محفل میں کھڑے ہو کے بھی کھانا پڑے تو آپ کسی کی باتوں میں نہ ہو، بالکل نہ گلٹ محسوس کرو، آپ سنت پہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا مکروہ ہے؟ ان کا سوال یہ کیا ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا مکروہ ہے؟ بالکل بھائی، آپ دیکھو ٹوٹے ہوئے برتن میں سائنس کے اعتبار سے بھی اس میں گند پہنچ جاتا ہے، گندا پانی ہو، اگر اس میں تیڑ آئی ہوئی ہے تو کس کا دل چاہتا ہے؟ تو یہ تو مکروہ ہو ہی گیا۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو اور ٹوٹے ہوئے برتن میں آپ کسی دوسرے کو کھلا رہے تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اس لیے جب بھی برتن ٹوٹے، حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک قضا ہے، اس کی قضا آ گئی اسے پھینکو، نیا برتن لو، اللہ آپ کو برکت دے گا بہت انشاءاللہ۔ کیا بیٹا عدت میں سوتیلی ماں سے مل سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ بیٹا عدت میں سوتیلی ماں سے مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے بھائی۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے بیٹوں سے، جو مردوں کے بیٹے ہوں جن سے نکاح کیے، ان سے نکاح نہیں کر سکتی، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی سوتیلی ماں سے مل سکتا ہے۔ قرآن میں درمیان کی نماز کی حفاظت کی بات کہی ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، علمی سوال ہے بھائی۔ قرآن میں اللہ نے درمیانی نماز کی حفاظت کی بات کی ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ بھائی درمیان کی نماز میرے نزدیک جو میں نے غور و فکر کیا، وہ ٹائم کے حساب سے تو فجر کی نماز ہے، لیکن علماء دین عصر کی نماز کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ اور ہے اس میں، درمیان سے مراد آپ کے ہاں شادی ہے، آپ کا سفر ہے، آپ کی بیماری ہے، اس کے درمیان کوئی نماز اگر پڑھتی ہے اس کی حفاظت کریں۔ مطلب نماز چھوڑنے سے منع فرمایا گیا اس آیت میں کہ درمیان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی نمازوں میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ جو صحابہ کرام تھے یا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے کاروبار، ان کی سوداگری یا ان کی چلت پھرت یا ان کے سفر یا ان کی بیماری ہے، انہیں اللہ کی عبادت یا اللہ کی یاد سے روکتے نہیں۔ تو اس لیے درمیان میں جو بھی نمازیں آئیں آپ کی مصروفیات کے، ان کی حفاظت کا حکم ہے۔ کیا تبلیغی جماعت میں جانا ثابت ہے یا یہ بدعت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تبلیغی جماعت میں جانا ثابت ہے یا یہ بدعت ہے؟ نہیں بھائی، یہ ثابت تو نہیں ہے تبلیغی جماعت میں اس طرح سے جانا، مگر یہ جو ہے بدعت حسنہ کہلا سکتی ہے، کیونکہ دین میں کوئی نئی بات شروع کرنا دین کی تبلیغ کے لیے اس کی منائی نہیں ہے، مگر اسے ایمان کا حصہ نہ سمجھیں۔ اگر کوئی نہیں جاتا اسے برا نہ سمجھیں۔ اصل میں برائی اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کشتیائے نوح ہے اور یہ اصل کام یہی ہے، یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بھی کام ہے دین کا، اور جو اور کر رہا ہے وہ بھی کام ہے۔ جو یہ کہے کہ بس یہی دین کا کام ہے تو اس میں پھر یہ بدعت بن جائے گا، ادروائز کوئی حرج نہیں۔ میرے نزدیک میرے پاس آنے والے لوگوں میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا جو تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ان میں بڑی تبدیلیاں ہیں، اللہ نے بڑا چینج کیا لوگوں کو۔ میرے اپنے کافی ساتھی ہیں، بلکہ میں تو پیسے دے کے لوگوں کو جماعت میں بھیج دیتا ہوں الحمدللہ۔ کوئی نشیڑی ہو جائے بچہ یا کوئی اور کسی برے کام میں ملوث ہو جائے تو میں، اگر وہ غریب ہو تو اپنے پاس سے پیسے دے کے انہیں 40 دن کی 10 دن کی جماعتوں میں بھیجتا ہوں۔ تو اس لیے اسے آپ وہ نہ سمجھیں کہ یہ بری بدعت ہے۔ جیسے حضرت عمر نے تراویح شروع کرائی تھی نا، بدعت حسنہ اسے کہا تھا کہ اچھی بدعت ہے۔ ایک ہوتی ہے بری بدعت، جو دین میں کوئی نیا کام شروع کرے الٹا سیدھا، جس طرح کے آج کل گانے بجانے اور جس طرح کے جلوس وغیرہ ہو گئے، وہ تو بالکل بدعت، بری بدعت ہے۔ اور ایک یہ جو بدعت حسنہ ہے، یہ تو نئے نئے کام حضور نے فرمایا کہ دین کے لیے لوگ نئے نئے کام کریں گے، اگر اس میں کامیاب نہیں بھی ہوئے تو انہیں 1 اجر ملے گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو دگنا اجر ملے گا۔ تو دین کی فروغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اگر کوئی نئی جماعت بنی ہے، مان لو 100-150 سال پہلے، تو میرے نزدیک تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک حصہ کم سے کم وہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تبلیغ والے جو زبردستی جماعت میں لے جاتے ہیں، گشت وغیرہ میں دباؤ ڈالتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ تبلیغ والے جو زبردستی کرتے ہیں، گشت وغیرہ میں لے جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک بھائی، کیونکہ قرآن میں سورہ اعلیٰ 11-12 آپ آیت پڑھو تو اس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی تو دین زبردستی نہ پہنچا۔ اور یہ سورہ اعلیٰ کا قصہ ہے کہ جب یہ جو نابینا صحابی تھے ابن مکتوم، وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور چند اور لوگ سرداران کفر بیٹھے تھے، وہ انہیں سمجھا رہے تھے مشرکین کے سردار کو، تو ان کا آنا حضور کو برا لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ٹوک دیا، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کو ٹوک سکتا کہ تو، حالانکہ وہ بیچ میں بولے نہیں تھے، آگے بیٹھے تھے صرف،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ یہ پہلے ہی الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ غریب لوگ رہتے ہیں، اور ہم تو جب تک یہ نہیں چھٹتے ہم آپ کے قریب نہیں آتے۔ آج میں انہیں سمجھا رہا ہوں تو یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ صرف اتنا ہی دل میں آیا تھا اور ان کے چہرے پہ ناگواری آئی تو اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی کہ جنہیں تو سنا رہا ہے یہ زبردستی سن رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہدایت میں آئیں گے نہیں آئیں گے، اور یہ تو جو آ چکا اور اس کی اصلاح پہلے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے دین کے معاملے میں۔ ہاں تشکیل کریں، جو خوشی سے نام لکھوائے، خوشی سے گشت کے لیے تیار ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ پریشر بنائیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 40 دن کی 4 مہینے کی جماعت میں جائیں۔ میرے پاس آپ یقین کریں اس طرح کی عورتیں آتی ہیں، وہ تسبیح پوچھتی ہیں میرے سے کہ ہمیں تسبیح بتا دیں کہ ہمارے میاں تبلیغی جماعت میں جانے سے رک جائیں۔ زکوٰۃ کے پیسے مانگتی ہیں کہ جی خرچ کرنے کو پیسے نہیں ہیں۔ تو اپنے بیوی بچوں کی کفالت فرض ہے، اور جماعت میں جانا جو ہے وہ نفلی عبادت ہے۔ روزہ اگر 2-4 منٹ لیٹ کھولیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال ہے روزہ اگر 2-4 منٹ لیٹ کھولیں تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ جلدی کرتے ہیں روزہ کھولنے میں، بلکہ وہ پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کچھ لوگ ایسے دکھائے جن کے جبڑے جو ہیں وہ کھینچے جا رہے تھے دونوں طرف سے۔ جب پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ روزے میں جلدی کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر 1-2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، اتنا لیٹ نہ کریں۔ حضور نے بھی یہ بات فرمائی کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو۔ وہاں جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے روزہ کھول دو۔ اس میں نے دیکھا ہے ایک فرقہ ہمارے ہاں جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ جلدی کرتے ہیں اس میں، تو اللہ نہ کرے جو ان کی پکڑ ہو، اللہ کرے ان کی اصلاح ہو جائے اور ہماری بھی اصلاح ہو۔ تو 2-3 منٹ جو ہے احتیاط کے جو حنفی حضرات کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ زیادہ حق پہ ہیں اس معاملے میں، اور اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے جس سے کہ پورا روزہ ہو، ایسا نہ ہو کہ روزہ ضائع ہو جائے۔ اگر 1-2 منٹ پہلے بھی آپ کا روزہ کھل گیا، ایسا ہوا بھی ہے، روایتوں میں بات آتی ہے، تو اس کی قضا دینی پڑی صحابہ کرام کو۔ ہم تو صفوں پر نماز پڑھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات کوئی مٹی کا ٹکڑا رکھتے ہیں، کیا ہے ٹھیک ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے ان کا کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ مٹی پہ ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ صفوں پہ مسجدوں میں ہماری صفیں ہیں، کپڑے ہیں، ان پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، احتیاطاً وہ اگر مٹی پہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مٹی پہ ہی سجدہ کیا ہو۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب حضور رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بستر پہ سوتی بھی ہوتی تھی، اور اسی بستر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد پڑھتے تھے، اور ان کے پیر سمیٹتے تھے جب سجدہ کرتے تھے، تو وہاں کپڑا ہی تو بچھا ہوا ہوتا تھا، کوئی مٹی تھوڑی ہوتی تھی، کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پہ تھوڑی سوتی تھی۔ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی سجدے میں دعا کرنی ہی چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں وہ تو دعاؤں کی جگہ ہے میرے بھائی۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں امام صاحب کے پیچھے تو ہم ان کے تابع ہوتے ہیں، ہمیں انہی کے حساب سے ایکشن کرنے ہوتے ہیں، اسی ٹائم میں اٹھنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ رکوع ہیں یا سجدے ہیں یا تحیات ہے، یا جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ساری جگہیں ایسی ہیں کہ آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس وقت، اور وہ جگہیں جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرنے کی ہیں۔ ضرور مانگا کریں سجدے میں دعا، اور قبول بھی ہوتی ہے الحمدللہ، بہت فرق پڑتا ہے اس بات کا۔ کیا مکے میں بھی نماز فرض تھی؟ ان کا سوال ہے کیا مکے میں نماز فرض تھی؟ نہیں، مکے میں تہجد کی نماز فرض تھی۔ حضور بھی صحابہ بھی جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی نمایاں کر کے بھی نماز پڑھی ہے، لیکن فرض نہیں تھی۔ معراج جو ہجرت سے تھوڑا پہلے ہوئی ہے اس میں نماز فرض ہوئی ہے، تو چند دن پہلے ہی جو ہے وہ ہجرت سے مکے میں نماز فرض ہوئی، لیکن تہجد کی نماز پہلے سے فرض تھی۔ اس کے بعد جب فرض ہو گئی نماز تو تہجد کی نماز کو جو ہے اللہ رب العزت نے نفل قرار دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔